اور دوسرے نمبر پر رسالت کا بار بار تجدید کروائی. کیوں کروائی؟ کہ تو مر تو سکتا ہے, تو کٹ تو سکتا ہے, لیکن تیرا عقیدہ, تیری محبت تیرے نبی سے کم نہیں ہو سکتی. تیری عقیدے اور تیری محبت نبی سے اور ختم نبوت پر تیری محبت کم نہیں ہو سکتی. یہ ہمیں بار بار بتایا گیا. کس عنوان سے بتایا گیا؟ کہ یہ نماز کے اندر بار بار بتایا جا رہا ہے تاکہ میرے بندے اس کو بار, اس لیے سورہ فاتحہ کا ترجمہ بڑا آسان ہے, اس کو یاد کریں. اور جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ یقین جانے آپ کو پتہ چلے گا کہ اب میں اللہ سے بات کر رہا ہوں, اب میں رسول اللہ سے بات کر رہا ہوں, اب میں آخرت کے احوال جان رہا ہوں, اب میں اللہ سے اللہ کی اپنی بندگی کا اظہار کر رہا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اپنی بندگی کا اظہار کرنا, اللہ سے مدد طلب کرنا اللہ نے اس صورت کے اندر ہمیں بتایا. اور آگے بتایا کہ اہدنا الصراط المستقیم, کہ اگر تم نے اپنے لیے کوئی چیز مانگنی ہے, انسان جس سے مانگتا ہے اس کی شان کے مطابق مانگتا ہے. آپ اگر کسی عام بندے سے مانگیں گے تو اس سے اس کے کیٹیگری اور ویلیو کے مطابق مانگیں گے. اور اسی طرح اگر آپ کسی امیر اور سخی آدمی سے مانگیں گے تو اس کے آپ مجھے یہ بات بتائیں, آپ کھرب پتی انسان سے کہے کہ مجھے 100 روپے کا نوٹ دے دو, یہ اس کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ اور اسی طرح آپ کسی ارب پتی انسان سے کہو کہ مجھے 100 روپے کا جو ہے وہ میرے موبائل کے اندر جو ہے وہ بیلنس کر دو, یہ اس کی توہین ہے یا نہیں؟ وہ بھی تمہیں کہے گا کہ تم نے مجھ سے اتنی حقیر چیز مانگی ہے جو میری شان کے خلاف ہے. حضرات محترم, اللہ کی شان بڑی, اللہ کی عظمت بڑی, اللہ کی رفت بڑی, اللہ کی کبریائی بڑی, اللہ کی توحید اور عظمت بڑی, تو اللہ نے کہا مجھ سے مانگنی ہے تو مجھ سے ہدایت مانگنی ہے, اور وہ سب سے عظیم چیز ہے. حضرات محترم, اہدنا الصراط المستقیم میں ہمیں بتایا کہ تمہیں تو مانگنا بھی نہیں آتا اور تمہیں تو لینا بھی نہیں آتا, وہ بھی تمہیں میں بتاؤں گا کہ تم نے کیسے مانگنا ہے. اس لیے اللہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پہ غصے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ سے مانگنا اللہ کو پسند ہے. دنیا والوں کے دربار بند ہو جاتے ہیں, اللہ کا دربار خاص کھلتا ہے رات کو. اس لیے حضرات محترم, میں یہ تینوں عقیدے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اب یہ تینوں عقیدے کیسے سورہ فاتحہ کی ابتدائی 3 آیات سے ثابت ہو رہے. الحمدللہ رب العالمین, ساری کی ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. میرے ساتھ بولنا, سپیکر نہیں ہے. ساری کی ساری تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. آپ ایک پہاڑ کے نیچے کھڑے ہو اور بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلے اتنا اونچا پہاڑ اور اتنی بلندی والا پہاڑ, یہ اصل میں تعریف پہاڑ کی نہیں کر رہے بلکہ کس کی کر رہے؟ اللہ کی تعریف ہے. آپ کراچی کے ساحل پہ کھڑے ہو اور سمندر کے سامنے بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلے اتنا بڑا سمندر, تو آپ حقیقت اصل جو ہے وہ تعریف سمندر کی نہیں کر رہے بلکہ کس کی کر رہے؟ اللہ کی تعریف کر رہے. مخلوقات کو دیکھیں, ایک مخلوق نہیں, 1000 نہیں, کروڑ نہیں, ارب نہیں, کھرب نہیں, اللہ کی لاتعداد مخلوقات ہیں. تو اس لیے حضرات محترم, وہ ایک شاعر نے جملہ کہا تھا نا, تو دل میں تو آتا ہے, اللہ کے بارے میں غور سے سنیں, تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. اللہ سمجھ میں نہیں آتے, اللہ دل میں ہوتے ہیں. حضرات محترم, اس لیے اصول اور ایک ضابطہ اور ایک طریقہ ہمیں بتا دیا کہ جب بھی تم نے تعریف کرنی ہے, اگر تو بندے کی تعریف کر رہا ہے, حقیقت میں وہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. تو مخلوق کی تعریف کر رہا ہے, تو مصنوع کی تعریف کر رہا ہے, تو بنی ہوئی چیز کی تعریف کر رہا ہے. تو یہ مخلوق, مصنوع کہتے بنی ہوئی چیز, فیکٹری کی پروڈکٹ ہے, اور اسی طرح بنی ہوئی چیز کی تعریف کر رہا ہے. یہ حقیقت میں صانع کی تعریف ہے, یہ حقیقت میں خالق کی تعریف ہے, یہ حقیقت میں بنانے والے کی تعریف ہے. کسی بھی کمپنی کی پروڈکٹ مارکیٹ کے اندر آتی ہے تو جب انسان اسے استعمال کرنا شروع کرتا ہے فوراً کہتا ہے کہ بڑی اچھی چیز ہے. وہ چیز کی تعریف تو بعد میں کرتا ہے, اصل میں کس کی تعریف کرتا ہے؟ اس بنانے والے کی, فیکٹری کی, اور اس جو ہے وہ انڈسٹری کی تعریف کرتا ہے جس نے اس پروڈکٹ کو بازار کے اندر جو ہے وہ اچھی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ متعارف کروایا. تو اس لیے حضرات محترم, یہ ہے الحمدللہ رب العالمین. اب رب کسے کہتے ہیں؟ ہم روزانہ کہتے ہیں رب تربیت سے. حضرات محترم, اس کی تعریف علماء نے کی ہے, وہ انشاء الشیء حالا فحالت الی حد التمام. غور سے سنیں, رب
عام الفاظ میں صرف اللہ کو جچتا ہے۔ حضرات محترم، رب کا لفظ صرف اللہ کو جچتا ہے، اور اس کی تعریف کیا کی کہ کسی چیز کی یک کے بعد دیگرے مختلف حالتوں اور ضرورتوں کے مطابق تربیت کرنا، یعنی انسان ماں کے پیٹ میں تھا تو اس کی خوراک الگ، اور اسی طرح جب وہ پیدا ہوا تو اس کی خوراک الگ، اور اسی طرح جب وہ تھوڑا سا چلنے پھرنے لگا تو اس کی خوراک الگ۔ اللہ نے انسان کے مواقع کے مطابق، حالات کے مطابق اس کے لیے خوراک کا انتظام کیا، اور یہ صرف انسان کے لیے نہیں حضرات محترم، یہ جہان ایک جہان ہے۔ کیا بتایا گیا؟ رب العالمین، عالمین جمع ہے عالم کی، یہ دنیا ایک عالم ہے۔ اس طرح اللہ مفسرین نے تو لکھا ہے ہزاروں کروڑوں جو ہے وہ عالم ہے۔ اب وہ کہاں ہے؟ یہ اللہ کی شایان شان ہے۔ جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر آدمی کے پاس موبائل جیب میں، آپ سرچ کریں آپ کو پتہ چلے گا کہ کہکشاؤں کا نظام ہے، چاند سورج ستاروں کا نظام ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک تصویر دیکھی کہ لاکھوں میل دور سے کھینچی گئی دنیا کی تصویر تھی، اور دنیا اس میں ایک سیاہ نقطہ نظر آیا۔ کیا نظر آیا؟ ایک سیاہ نقطہ، یعنی 7 بر اعظم، اس میں پانی بھی، اور اتنا جو ہے وہ حقیر سا نقطہ نظر آیا یہ دنیا۔ اس طرح کے لاکھوں کروڑوں عالم ہیں جس کی تربیت کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں